نو وے. اور اگر انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ سرجیکل سٹرائک کے بعد یہ سمجھے گا کہ ہمیں جواب نہیں ملے گا تو یہ اس کی بھول ہے. نہ وہ امریکہ ہے کہ وہ ڈرونز کے ذریعے فاٹا پہ حملہ کر سکتا ہے, یا وہ یہ سمجھ لے کہ جو جیسا فاٹا میں ہماری بے بسی ہے یہاں بھی ہم بے بس ہیں. یہ بہت, میں کل آپ کے ہی ایک پی جے کے پروگرام میں اس وقت تھا جب میں لاہور کی سڑکوں سے باہر نکلا تو بلیو می لوگ گاڑی, میں نے چھتیں نہیں دیکھی, میں نے گاڑیوں پہ روک کے لوگوں کو نعرے, باہر نکل کے نعرے لگاتے تھے جب جہاز ہوا میں تھے. رائٹ. سو ہمارے اول تو جنگ کی کوئی خواہش نہیں کر رہا, یعنی جنگ جو ہے وہ کسی خارجہ پالیسی کی ناکامی کا نام ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ہمیں روند کے گزر جائے گا, ہم کوئی افغانستان ہیں, ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں, یا ہم کوئی کیڑے مکوڑے ہیں, ہم ایک زندہ قوم ہے, مسائل میں گھری ہوئی ضرور ہیں, اور یہ نہ ہو مسائل سارے کا غصہ ان پہ نکل جائے, یا ان کے سارے مسائل کا غصہ ہمارے پہ نہ نکل جائے. یہ دوسری صورت ہے جو ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کا اتنا بڑا پرابلم, اگر وہ بی جے پی سے ڈرے بیٹھے ہیں تو کوئی اتنا سٹیٹس کا ان کا رزلٹ جو ہے وہ برا نہیں آیا. شیخ صاحب اس میں صرف ہندوستان کو نہ سمجھے, آپ امریکہ کو بھی ساتھ لے لیں. دیکھیں امریکہ کی کون سی خواہش ہے, کونڈیلیزا رائس آپ کو یہاں پہ آ کے دیکھیں اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم پہ سینکشنز لگ سکتی ہیں, یہ سینکشن ہم پہ لگ چکی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ایک بات ذہن میں رکھ لیں ساری دنیا کہ اگر یہ جنگ لڑی گئی, اگر اس طرف سے کوئی شرارت ہوئی تو یہ ان کے لیے بھی بہت بڑی سزا کا موجب بنے گی. پھر آپ کوئی فورس جو ہے وہ اس علاقے میں نہیں روک سکتے, یہ ساری قوم ادھر بھی پڑ جائے گی اور ادھر بھی پڑ جائے گی. نہیں کر رہا, یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے ہندوستان میں بھی اور امریکہ کی جانب سے بھی, اور جتنا ہم نے کر دیا اس سے زیادہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. ہم نے جماعت الدعوہ کے دفاتر بند کر دیے, جن لوگوں کو اریسٹ کر سکتے تھے ان کو اریسٹ کر لیا, اب اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, نہ بندے ہینڈ اوور کر سکتے. ہم نے دیکھیں نا آج کر دیا ہے کہ ہم نے کہا کہ میریٹ میں لشکر جنگوی نے کیا ہے, تاکہ اب یعنی یہ پتہ لگے کہ ہمارے پاس زیادہ تگڑا کر رہے ہیں. غلط تھی اس اسٹیٹمنٹ کی ٹائمنگ, بالکل غلط. سو یہ دیکھیں اگر سیاسی فہم ہو, میرے دوست ہیں اس حکومت میں, اگر واحد دوست ہیں تو پنڈی کی وجہ سے, لیکن اتنی ٹائمنگ اس کی غلط ہے. اور فاطمی صاحب سے ایک میں اختلاف کرتا ہوں اور اپنی بہن سے بھی, کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا, دیکھیں انڈیا کی آپ اس وقت اکنامک کنڈیشن دیکھیں کہ 300 کچھ بلین ان کے جو ریزرو سے 255-56 پہ یا 60 پہ ہیں, یعنی 100 بلین کے ان کے ریزرو 90 بلین کے کم ہوئے. ان کی ایکسپورٹ دیکھیں 22% کم ہوئی ہے. ان کی ویلیو کرنسی کی دیکھیں کتنی ڈاؤن ہو رہی ہے, ہو گئی ہے. اور صرف بامبے جو ہے وہ 50 to 60 بلین $US کا ان کا کشن ہے فار دیئر ایکسپورٹ. اور ہمیں دیکھیں اکنامک کرنچ کی ہم اس سے زیادہ دیکھیں, میری بات سنیں, یہ ختم ہوگا, اکانومی واپس ان دیکھیں یہ ختم, ان کو اوورسیز انڈین کہہ رہے ہیں کہ عقل کے ناخن لو. فاطمی صاحب نے کہا کہ وہ یہ اندھوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ 3 گنا فوج ہے, 3 گنا جہاز ہیں. دیکھیں لیکن جو ہماری ڈیفنس کی اس وقت اسٹریٹجی ہے, ہمارے پاس جو ہماری ایٹامک ہے ان کا 75% بائی پلین ہے, ہمارا صرف 25% ہے, لیکن 75% ہم نے میزائل ہے ہمارے, اور اس وقت ورکنگ کنڈیشن میں ہے, چارج ہے. اٹ ول ٹیک ہارڈلی, میں تو جی دیکھو ڈپلومیسی میں تو آپ جیسے مرضی بات کر دیں, وی ہیو نو آپشن. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرسٹ نہیں کریں گے اور اس کی ٹائمنگ دیکھیں اور حملہ نہیں کریں گے, اگر انڈیا پاکستان آتا ہے تو وی شوڈ ڈسٹرائے ہم بفور دس دیٹ ہی ڈسٹرائے اس. دس از دا اونلی وے. آپ کہہ رہے ہیں نیوکلیئر ویپنز استعمال کر دیں, بابا کیوں نہ کریں, کیا ہم نے یہ برلا جی کے مندر میں پوجنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اس کے لیے قوم نے پیٹ کاٹا ہے, قوم نے بھوک کاٹی ہے, بلین روپیز, بلین اینڈ بلین. سو یہ جو ہمیں فلاسفی بیچ رہے ہیں لوگ, یہ سب لوگوں کے باہر اولادیں ہیں, باہر کارخانے ہیں, باہر نسلیں ہیں, باہر یہ بچے کی پیدائش کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں لوگ کہ بچہ ہو جائے اس کو امریکن نیشنلٹی کا پاسپورٹ مل جائے, برٹش نیشنلٹی. وہ لوگ جو اس ملک میں بھوک اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں, ٹینٹوں میں کیمپوں میں رہ رہے ہیں, جن کے پاس اوڑھنے کا کمبل نہیں, گیس کا دینے کے لیے بل نہیں, وہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ان کی جان قبول ہو اس وطن کے. شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ ان کو ختم کر دیں ہندوستان, اگر پاکستان پہ, یہ میں یہ نہیں کہتا حملہ ہو, جو پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم فرسٹ نہیں کریں گے, وی ول, وائی ناٹ.
یعنی ہم کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت اول نہ ہو, میں خواہش نہیں کر رہا, جنگ کی دعا نہیں مانگنی چاہیے, جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے, جنگ بہت بڑی ہم کہتے ہیں چلے ہم تو جنگ کے خلاف ہیں, لیکن مسلمان کی زندگی کا مقصد جو ہے, آپ کسی مسجد میں جا کے دیکھیں جب دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں شہادت دے, زور سے آواز لوگوں کی آمین کی کس بات پہ آتی ہے؟ جب مولوی کہتا ہے اللہ ہمیں شہادت دے. آپ کسی مسجد کو ٹیسٹ کر لیں. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, بالکل لوگ تیار بھی ہیں شیخ صاحب, لیکن میری بات کا جواب دیں. اس وقت آلریڈی یہ لشکر جنگوی, جماعت الدعوہ, لشکر طیبہ, آپ کے اوپر ہر قسم کا الزام موجود ہے. جس دن آپ نے بنیاد کون ہے, جس دن آپ نے اپنے نیوکلیئر نکالا اور آپ نے لگایا, ظاہر ہے یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے زمین کے نیچے سے چلا دینا ہے. اس کو جتنے مرضی سیٹلائٹ سے دیکھیں, آخری الزام آپ پر رہ گیا ارریسپانسبل اسٹیٹ کا, آپ نہ بھی چلائیں, آپ کے اوپر وہ الزام بھی لگ گیا. ہمارے پہ کیا الزام نہیں لگ گیا؟ پاکستان ایک نوٹس بورڈ بن گیا دنیا کا. ہمارا سیاستدان کہہ رہا ہے جی یہ فیلئر اسٹیٹ بننے جا رہی ہے, یہ نہیں ہے. جس نے ہمارا سیاستدان خود کہہ رہا ہے جی کہ اجمل کسائی وہ فرید کوٹ خود صحافیوں کو بھیجتے ہیں نقشہ رکھ کے کہ ادھر سے جائیں, جو نہیں بھی ہے. ہمارا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ, ہماری اکانومی ڈسٹروائے, ہمارا سب کچھ اگر اتنا ہی ڈسٹروائے ہے, اگر ہم اتنے ہی گئے گزرے ہیں, اگر ہم دیوار کے ساتھ لگ گئے ہیں, تو کیا ہم اپنے وطن کو بچانے کا حق نہیں رکھتے؟ اگر ہم اتنے ہی گئے گزرے ہیں تو ہماری آپ فکر نہ کریں, ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ وطن کو بچانے کا حق رکھتے ہیں, اس لیے اگر یہ کہتے ہیں, دیکھیں پہلے تو یہ جتنی تنظیمیں ہیں یہ افغان وار کے درمیان اگینسٹ رشیا بنی ہیں, اور کنہوں نے بنوائی ہیں؟ ہماری بدنصیبی یہ تھی کہ وہ خود چلے گئے, یہ اپنا سب کچھ جو تھا وہ یہاں چھوڑ گئے, اور وہ مجاہدین جو ساری دنیا سے اکٹھے کیے گئے تھے ان کو وہ ملک لینے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن شیخ صاحب جو میں بات کہنا چاہتا ہوں, ہماری اپنی آڈینس کے لیے یہ بات میری آڈینس کی بات نہیں کریں. امریکہ یہ بات نہیں سمجھتا. اگر امریکہ کو اگر سمجھ ہوتی تو آج اس طرح ذلیل اور رسوا نہ ہوتا. اگر امریکہ کو یہ بات سمجھ ہوتی کہ 700 بلین کا ٹیکہ لگانے کے باوجود اپنی اکانومی کو 270-80 بلین کی اور سوچ رہے ہیں, لیکن ان کا امریکہ کو اگر عقل ہوتی تو یہ افغانستان اور عراق میں آ کے دنیا میں اس نے کون سا بڑا کمال کیا ہے, بے بس بے سہارا لوگوں کو, مظلوم لوگوں کو, جو نیچے سے کوئی اس کے لیے ریئیکٹ نہیں کر سکتے, اور اتنے سالوں سے وہاں آئے ہوئے ہیں, آج پھر کہہ رہے ہیں 20,000 لوگ بھیجیں گے. یہ ان کے لیے سینڈوچ بن جائے گا. اور اگر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھیں ایمن زوہری صاحب پہ کوئی الزام لگتا ہے کہ بھی یہ آدمی انوالو ہے فلاں کاموں میں, کیا یہ ایجپٹ میں حملہ کریں گے جی؟ کیا ازبک کا اور دوسروں کا لگتا ہے تو یہ رشیا پہ حملہ؟ ہم چونکہ کمزور ہیں, ہمارے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کوئی نہیں کرتا, ہماری قیادت خوف زدہ ہے, ہماری اپوزیشن یہ ثابت کیا کہ قیادت کا خوف آپ کے دور میں شروع ہوا تھا. نو وے, آپ نے جب باجوڑ کا حملہ اپنے سر لیا شیخ صاحب, یہ آغاز دیکھیں. اب آپ دیکھیں 1 سال تک انڈین فورسز یہاں کھڑی رہی ہیں, 1 سال تک دنیا کے سارے سربراہ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کو پتا تھا کہ اگر ایک قدم, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے جہاں ٹارگٹ کی بھی تیاریاں مکمل تھی, اگر انڈیا آتا تو مجھے یقین ہے کہ آج بھی پاک افواج. ہوا کیا ہے ڈپلومیسی کا, دیکھیں نا دنیا میں سب سے بڑی ڈپلومیسی ہوئی کہ سیکیورٹی کونسل نے کہا عراق میں مت جائیں, OIC نے کہا مت جائیں, نان الائنڈ نے کہا مت جائیں, یورپی یونین نے کہا مت جائیں, پرانی یا نئی جو بھی دونوں یورپی ہیں جی, لیکن وہ جانے سے باز نہیں آیا. ایک وقت تھا کہ ڈپلومیسی کو بہت اہمیت حاصل تھی. آج کے دور میں ہر آدمی کے اپنے ایم اور ٹارگٹ ہیں, لائن اور لینتھ ہے. ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو سب سے زیادہ میرا خیال ہے ہمیں اپنے ملک کے اندر ایک اتحاد کی جو فضا ملی ہے, جو ایک فرسٹ ٹائم اس گورنمنٹ کو ایک ایسا ماحول ملا ہے کہ گورنمنٹ لوگ پسند نہیں کرتے کہ کوئی سیاسی بات تلخ کی جائے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں جی ہفتہ 10 دن آپ خاموش بھی رہ سکتے ہیں شیخ صاحب, حالات ایسے نہیں ہیں, لیکن اس کا فائدہ کیا اٹھایا جا رہا ہے؟ اس کا فائدہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ بیان نہ دیں, خاموش رہے, تو میرا خیال ہے یہ پیپلز پارٹی کی بعض وزراء اور اس پاکستان کی بڑی خدمت کریں گے. وہ بیان کون سے لوگ بیان دیں؟ صدر وزیر اعظم, کئی لوگ, بالفرض مختار صاحب نے کہا جی کہ یہ ہم نہیں کریں گے, ہم فرسٹ اٹیک جو ہے, آپ کو کون کہہ رہا کہ یہ آپ ان کی فرمائش پہ تو نہیں چلیں گے نا؟ آپ کو کس نے کہا کہ یہ کہیں گے یہ ٹیکنیکلی کوئی مسٹیک ہو گئی ہے ان سے؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ آپ یہ بیان دیں کہ ہم یہ بھی کہا کہ دہشت گرد قرار دے دیا جاتا اگر جماعت دعویٰ کے خلاف کچھ کارروائی نہ کرتے. یہ بھی احمد مختار صاحب کا بیان تھا. بس میرا مطلب ہے ایسے بیان, ابھی تو اگر میں 1-2 اور بیان کروں تو وہ میں چاہتا ہوں بھول ہی جائے قوم کہ لوگوں نے کشمیری مجاہدین کو بھی دہشت گرد قرار دیا. لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کاشف صاحب کہ یہ لوگ جو اپنی جان ہتھیلیوں پہ لگ کے
افغانستان گئے تھے روس کو شکست دینے کے لیے، ان کے لیے گھر آنے کا راستہ واپس کوئی نہیں تھا.